چائے کے ساتھ کیا کھانے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہلدی چائے کے ساتھ یا ایسی چیزیں استعمال کریں جس میں ہلدی زیادہ ہو۔ گھر میں بلی اور بٹیر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی یادداشت کس وجہ سے کمزور ہوتی ہے؟ زیادہ سونے سے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد پاخانہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معدہ کمزور ہے۔ بغیر تکیے کے سونے کا کیا فائدہ ہے؟ کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں پانی کا کنواں ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بال نہیں گرتے۔ آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ جو لوگ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہیں بیماریاں نہیں ہوتیں۔ خاموش رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ کس جانور کے دودھ سے دہی نہیں بنتی؟ اونٹنی۔ کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کھانے کے بعد۔ وہ کون سا پھل ہے جسے فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ تربوز۔ شیاطین کا سب سے خطرناک کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے پھل کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تاش کے پتوں کو۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو لوگ تیز چلتے ہیں وہ کس صفت کے حامل ہوتے ہیں؟ وہ اپنے گھروں میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں انہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ کس بیماری کی علامت ہے؟ یہ پتے میں پتری کی علامت ہے۔ صبح سبزہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح آدھا گھنٹہ چلنے سے کس بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے کا کیا فائدہ ہے؟ موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چتھا بنائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر جسم ہر وقت ٹھنڈا رہے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ جسم میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ سر درد ہونے کی صورت میں کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے؟ پالک نہیں کھانی چاہیے۔ الٹا سونا کیوں نقصان دہ ہے؟ دل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے؟ رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے کا کیا نقصان ہے؟ گھر میں نحوست آتی ہے۔ دیسی مرغے کی یخنی ہر 10 دن بعد پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سفید لباس پہننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونا جسم پر کیا اثرات ڈالتا ہے؟ جسم سوج جاتا ہے اور بھوک بڑھتی ہے۔ اگر 2 راتوں تک نیند پوری نہ ہو تو چہرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چہرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ بڑھاپے سے بچنے کے لیے سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر کیا لگانا چاہیے؟ تیل لگانا چاہیے۔ عمر بھر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہر وقت غصے کا چہرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ چہرے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں انہیں مٹی کھانے سے روکنے کے لیے کیا کریں؟ کیلے پر شہد لگا کر کھلائیں، وہ مٹی نہیں کھائیں گے۔ وزن کم کرنے کے لیے چائے میں کیا ڈالیں؟ چینی نہ ڈالیں۔ کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر۔ وہ کون سا وقت ہے جب کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت۔ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیا نکاح سے پہلے لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ نیا سوٹ سب سے پہلے کس دن پہننا چاہیے؟
جمعہ کے دن انسان کے جسم کا کون سا حصہ ہے جس پر زنگ لگتا ہے؟ دل۔ صرف 1 منٹ کا غصہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا خوفناک کام کرتا ہے؟ 1 منٹ کا شدید غصہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو 4 گھنٹے کے لیے خطرناک حد تک کمزور کر دیتا ہے۔ جو انسان سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کس کے قریب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے؟ پیر اور جمعرات۔ مچھر کے کاٹنے پر فوری آرام کیسے ملتا ہے؟ متاثرہ جگر پر صابن ملنے سے فوراً سکون ملتا ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے؟ کھجور اور پیاز بجھا کر جانا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم چیز کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھانے کا کیا نقصان ہے؟ دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ دماغ تیز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سونے سے کیا ہوتا ہے؟ نیند زیادہ آتی ہے۔ کس وقت آیت الکرسی پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ آیت الکرسی ایک عظیم اور محافظ دعا ہے جو ہر وقت برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ناپاک حالت میں یا غسل واجب ہونے کی صورت میں اسے پڑھنا منع ہے کیونکہ اس وقت قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں آیت الکرسی پڑھے تو یہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے اور فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ کس وجہ سے پڑتی ہیں؟ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے۔ انڈے کو ابلنے کے دوران اس کی جلد کیوں نہیں پھٹتی؟ اگر انڈے کو نمکین پانی میں ابالا جائے تو جلد نہیں پھٹتی۔ سر درد ہونے پر فوری آرام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماتھے پر لیموں ملنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے کیا ہوتا ہے؟ بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جوانی قائم رہتی ہے۔ کانوں میں سیٹی کی آوازیں آنا کس بات کا اشارہ ہے؟ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناک کی نوک پر دانے نکلنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہارمونی نظام میں خرابی ہے۔ زیادہ مرچ مسالہ کھانے کا سب سے خطرناک نقصان کیا ہے؟ جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے کا مطلب کیا ہے؟ بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے۔ اگر سونگھنے کی حس کمزور ہو جائے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ دماغی ریشے کمزور ہو چکے ہیں۔ نہار منہ کھجور کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کچا لہسن چبانے سے کون سی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے؟ پھولا ہوا پیٹ ختم ہوتا ہے۔ کسی کو چکر آئے اور قے کی شکایت ہو تو کون سا پھل کھانا مفید ہے؟ سیب۔ معدہ مضبوط کرنے کے لیے کھجور کا دانہ کس چیز میں بھگو کر منہ میں رکھنا چاہیے؟ بکری کے دودھ میں۔ سینے کی جلن میں کس پھل کا استعمال مفید ہے؟ کیلا۔ دل کی بیماری میں کون سی چٹنی مفید ہے؟ سبز پیاز کی چٹنی۔ حیض کے درد میں کون سی چیز کھانے سے آرام ملتا ہے؟ انار دانہ۔ ہاتھوں کی مالش سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ منہ خشک ہو یا بدبو آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوپہر میں زیادہ پانی پینا چاہیے۔ گلے کی خراش میں کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ چاکلیٹ کھانا۔ چہرے کا رنگ سفید اور نکھرا ہوا رکھنے کے لیے کیا لگائیں؟ دہی میں ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں۔ مکھیوں کی بھرمار ہو تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کریں؟ پانی میں سرف ملا کر فرش پر ڈالیں، مکھیاں غائب ہو جائیں گی۔ کمزوری کو دور کرنے والی چائے کون سی ہے؟ ادرک والی چائے۔ جھریوں اور ڈھلکی ہوئی جلد کے لیے کون سا پھل مفید ہے؟ انار۔ چہرے پر بار بار دانے نکلنا یہ معمولی مسئلہ نہیں، پیچھے چھپی اصل خرابی کچھ اور ہے۔ بار بار دانے نکلنے کی بڑی وجہ اکثر معدے یا ہارمونز کی خرابی ہوتی ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے وہ کیا استعمال کریں؟ ہلدی کو پانی میں ملا کر پی لیں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔
सर पर मूली का रस लगाने का क्या फ़ायदा है? बाल सफ़ेद नहीं होते। समुद्री नमक खाने से क्या फ़ायदा है? वज़न कम होता है। रोज़ाना 3 खीरे खाने का क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी में कभी फालिज नहीं होगा। नमकीन पानी से नहाने का क्या फ़ायदा है? जिस्म की जिल्द बूढ़ी नहीं होती। अंडे के छिलके रात को पानी में भिगोने के बाद सुबह वो पानी पीने का क्या फ़ायदा है? रंगत निखर जाती है। माहवारी में दर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए? गाजर के छिलके चबाने चाहिए। छिलके समेत अनार खाने का क्या फ़ायदा है? मैदा ताकतवर होता है। सबसे पहले अजान देने का एजाज़ किसको मिला? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वो कौन सी औरतें हैं जो नबी की बीवियां होने के बावजूद जन्नत में नहीं जाएंगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां। जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा होगा? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किस नबी ने सबसे ज़्यादा अरसा तबलीग की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना कितने लोग खाते थे? 4000 लोग खाते थे। दज्जाल कहाँ मौजूद है? मदीना से मशरिक़ की तरफ मौजूद है। सुन्नत और नफल नमाज कहाँ पढ़ना बेहतर है? घर पर पढ़ना बेहतर है। मुंह खोलकर सोने वाले लोग किस खतरनाक बीमारी का शिकार होते हैं? वो दिमागी टेंशन का शिकार हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के दौर को क्या कहते थे? मक्की दौर। 10 मुहर्रम अल हराम को अल्लाह ताला ने किस कौम को अजाब से निजात दी थी? बनी इसराइल। बैतुल मुक़द्दस की तामीर किस नबी ने करवाई थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। किस बादशाह ने सबसे पहले फांसी की सज़ा दी थी? फ़िरऔन। जंग सफ़ीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान शहीद हुए? 7000 मुसलमान। कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? कुरान मजीद में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम है। कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान इस्लाम से दाखिल होता है? पहला कलमा। अज़ान का तरीका किसकी राय से तय पाया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय से। तूफ़ान नूह किस तारीख को ज़ाहिर हुआ? 2 रजब को। तमाम फलों में अल्लाह ताला ने कुरान में कौन से 2 फलों का जिक्र फरमाया है? अंजीर, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर सवार होकर हिजरत फरमाई उसका क्या नाम था? कुस्वा। किरामन कातिबीन की क्या जिम्मेदारी है? आमाल लिखना। किस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है? मस्जिदुल हराम। कुरान मजीद की कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? 5 सूरतें। ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है या हर साल? सिर्फ एक बार। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों का खलीफा कौन बना? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने किस चीज़ का जिक्र किया है? अपनी नेमतों का। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। 10 मुहर्रम के दिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खैरात करने की ताकीद की गई है? पानी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़ी थीं? 15 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरा के बारे में फरमाया कि जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है? सूरह बकरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम क्या था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए? रबीउल अव्वल के महीने में। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 50 साल। किस माह के रोज़े रखना फ़र्ज़ है? रमज़ान के रोज़े। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? यसरब। मस्जिद अक़सा कहाँ वाक़या है? बैतुल मुक़द्दस में। उस सहाबी का नाम बताइए जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या काम करते हैं? वे बुत तराशते थे। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? कुरान मजीद में नमाज का हुक्म 700 से ज़्यादा मरतबा आया है। बाल जल्दी लंबे करने का आसान तरीका, चावलों वाले पानी से सर धोना। नज़र तेज़ करने वाले के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ाना नहार मुँह सौंफ खाएँ। दिमाग तेज़ करने के लिए क्या खाएँ? बकरी के सर वाला गोश्त खाएँ। पालक ज़्यादा खाने का क्या नुकसान है? ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है।
गुच्ची गोभी का खाने का क्या फ़ायदा है? आँखों की नज़र तेज होती है। मूली के पत्तों का रस पीने का क्या फ़ायदा है? यरकान की बीमारी खत्म हो जाती है। पिस्ता खाने का जिस्म पर क्या असर होता है? कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम होती है। अमरूद खाकर दूध पीने का क्या फ़ायदा है? सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। कद्दू का सालन खाने का क्या फ़ायदा है? फालिज की बीमारी से बचा जा सकता है। सुबह के वक्त लहसुन ज़बान से लगाने का क्या फ़ायदा है? ज़ुबान पर छाले नहीं बनते। सुबह के वक्त सरसों के तेल को चखने का क्या फ़ायदा है? गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। सुबह सब्ज़ चाय पीने का क्या फ़ायदा है? नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। सुबह 2 उबले हुए अंडों की सफ़ेदी खाने से क्या फ़ायदा होता है? हर बीमारी दूर रहती है। रात को कच्चा दूध पीने का क्या फ़ायदा है?